نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واجب الاحترام برادر عزیز پروفیسر جاوید صاحب اور سامعین محترم، آپ امام مہدی علیہ السلام کے حلیہ مبارک کا ذکر گزشتہ قسط میں سماعت فرما چکے، اور امت مسلمہ کی جو مجموعی صورتحال اس دور میں ہے اور جو امام مہدی علیہ السلام کے دور میں ہوگی اس حوالے سے بھی گفتگو سماعت فرما چکے۔ آج کی قسط میں ہم امام مہدی علیہ السلام کی جنگی مہمات کا تذکرہ کریں گے، اور بطور خاص ان جنگی مہمات میں غزوہ ہند کا ذکر کیا جائے گا۔ چونکہ ہمارا تعلق بر صغیر پاک و ہند سے ہے، اس لیے ہمارے خطے کے ہر اسکالر نے اور ہر عالم نے، حتیٰ کہ ہر صوفی بزرگ نے، خواہ وہ نعمت علی شاہ ولی ہوں یا عہد حاضر کے کوئی صوفی بزرگ، صوفی برکت علی لدھیانوی ہوں، سید امین شاہ صاحب ہوں یا کوئی اور بڑی شخصیت، ان تمام شخصیات نے اور اہل علم حضرات نے، خواہ وہ ڈاکٹر طاہر القادری ہوں، پروفیسر احمد رفیق اختر صاحب ہوں، ڈاکٹر اسرار احمد ہوں یا دیگر جو بڑے بڑے ہمارے اسکالرس ہیں، ان سب نے غزوہ ہند پر گفتگو کی ہے۔ اور غزوہ ہند کے حوالے سے ہمارے ہاں کچھ جو دانشور صحافی حضرات ہیں وہ بھی اکثر اوقات گفتگو کرتے ہیں۔ پھر یہ جو موضوع ہے اتنا اہمیت کا حامل ہے کہ ہمارے ہاں سوشل میڈیا پر بھی غزوہ ہند کا موضوع اکثر زیر بحث رہتا ہے، اور اکثر اوقات اس کو موضوع گفتگو بنایا جاتا ہے۔ اور ہمارے ہاں بعض حضرات اگر پاکستان اور انڈیا کی سرحدی کشیدگی ہو یا چائنا کی لداخ سیکٹر میں کوئی پیش قدمی ہو یا کسی بھی حوالے سے اس خطے میں کوئی اگر چنگاری بھی سلگتی ہے تو ہمارے بعض حضرات اس کو غزوہ ہند سے تعبیر کرتے ہیں۔ اور جیسا کہ گزشتہ ساتھ میں یہ تواتر کے ساتھ عرض کیا جا چکا کہ اس کی وجہ وہی اضطراب اور بے چینی ہے، اور وہی تڑپ اور درد ہے کہ جو بعض اہل فکر حضرات محسوس کرتے ہیں، اور یہ شدید خواہش رکھتے ہیں کہ جلد سے جلد امام مہدی علیہ السلام کا ظہور ہو، اور ہمارے خطے کے مسلمان، خواہ وہ عالم ہوں، صوفی ہوں، عام مسلمان ہوں یا ان کا تعلق ہماری افواج سے ہو، یہ بھی جذبہ حب الوطنی کے تحت اور جو دین اسلام کے جذبے سے سرشار ہیں وہ جذبہ اسلام کے تحت یہ شدید خواہش رکھتے ہیں کہ ہم ہندوستان کو فتح کریں۔ چنانچہ غزوہ ہند اکثر اوقات ہمارے ہاں زیر بحث بھی رہتا ہے، اور ہمارے ہاں بعض اسکالرس کو یہ لگتا ہے کہ غزوہ ہند بس چند سالوں کی بات ہے۔ اس ضمن میں جو اشکال ہیں، جو ابہام ہیں، جو کنفیوژن ہیں، آئیے ان کو احادیث مبارکہ کی روشنی میں دور کرتے ہیں، اور یہ جانتے ہیں کہ کیا غزوہ ہند، جس طرح کی عموماً ہمارے ہاں خیال کیا جاتا ہے پاکستان کی موجودہ آرمی کرے گی، یا یہ غزوہ ہند بھی امام مہدی علیہ السلام کے دور میں ہوگا۔ پہلی بات اور پہلا نقطہ تو یہ ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ غزوہ ہند کب ہوگا، اس کی ٹائمنگ کیا ہوگی۔
کس موقع پر ہوگا، یہ بھی ہمیں احادیث مبارکہ سے اس کی کامل رہنمائی ملے گی۔ تیسری بات یہ ہے کہ یہ ضروری نہیں کہ اگر احادیث مبارکہ سے یہ بات واضح ہو رہی ہو کہ غزوہ ہند تو حضور سیدنا امام مہدی علیہ السلام کے دور میں ہوگا اور حضور سیدنا امام مہدی علیہ السلام کے زیر قیادت غزوہ ہند کا مشن ہوگا، یہ ضروری نہیں کہ اس سے پہلے پاکستانی فوج کو، جو بلا شبہ ملت اسلامیہ کی فوج ہے اور عالم اسلام کی سب سے بڑی اور طاقتور فوج ہے، اور بلا شبہ اللہ تعالیٰ نے پاکستان کو ایسی عسکری قوت سے نوازا ہے جو عالم اسلام میں کسی کے پاس نہیں ہے، اور عالم کفر اگر کسی ملک کی عسکری طاقت سے مرعوب ہے تو وہ یہی ہمارے ملک کی پاک فوج ہے۔ تو اس گفتگو کا ہرگز مقصد یہ نہیں ہوگا کہ پاکستانی فوج کو یا ہمارے اس خطے کے مسلمانوں کو عہد حاضر میں یا زمانہ قریب میں ہندوستان کے خلاف کوئی کامیابی نہیں ملے گی، ایسا ہرگز نہیں ہے۔ اس ضمن میں اولیاء کاملین کی بشارات اور پیشن گوئیاں ہمیں حاصل ہیں اور بارہا ان کے بارے میں گفتگو کی جاتی رہی ہے۔ اولیاء کاملین کی بکثرت بشارات ہیں کہ پاکستانی جو مسلمان ہیں یہ عن قریب ہندوستان میں فاتحانہ داخل ہوں گے، اور وہ وقت انتہائی قریب ہے۔ بندہ ناچیز کی دانست کے مطابق اور جو کچھ بندہ ناچیز اب تک سمجھا ہے اہل تصوف سے ملاقاتوں کے بعد، عہد حاضر کے درویشوں سے ملاقاتوں کے بعد، اور بڑے بڑے اولیاء کی بشارات کے مطالعے کے بعد جو سمجھا ہے وہ یہ ہے کہ جیسے ہی ہم یہودیوں کے خلاف فلسطین میں کامیاب ہوتے ہیں، جو کہ اب انشاءاللہ نوشتہ دیوار ہے اور یہ زیادہ سے زیادہ 2 سالوں کی بات ہے، اگر جہاد جس طریقے سے اب جاری ہے اور ایران اور کچھ اسلامی ممالک کی تنظیمیں یہودیوں کے خلاف جہاد کر رہی ہیں، اسرائیل اس گوریلا جنگ میں صرف 2 سالوں کی مار ہے میری اپنی فہم کے مطابق۔ اور جیسے ہی ہم اسرائیل کو صفحہ ہستی سے مٹا دیتے ہیں تو اس کے بعد ہندوستان کے خلاف اس خطے کے مسلمان ایک کامیاب جنگ انشاءاللہ العزیز کریں گے، اور ہم مسلمان انشاءاللہ اگلے چند سالوں میں وہ وقت قریب ہے جب ہندوستان میں ہم فاتحانہ طور پر داخل ہوں گے، اور یہ جو علاقہ ہے سارا انشاءاللہ دہلی پر اسلام کا پرچم لہرائے گا، اور جس علاقے سے مسلمان مائیگریشن کر کے موجودہ پاکستان میں بیٹھے ہیں، انشاءاللہ وہ سب علاقے فتح ہوں گے اللہ کے حکم سے انشاءاللہ۔ اس ضمن میں بڑی بشارات ہیں، بڑی پیشن گوئیاں ہیں، کیونکہ اگر یہ ہجرت مدینہ کی مثال ہے اس دور میں، تو پھر ہجرت مدینہ کا آخری جو حاصل تھا وہ یہ بھی تھا کہ مسلمان بالآخر جہاں سے ہجرت کر کے آئے تھے وہیں فاتحانہ طور پر داخل بھی ہوئے تھے، تو انشاءاللہ ہمیں بھی یہ سعادت ملے گی۔ اس ضمن میں بڑے بڑے کامل اولیاء کی بشارات اور پیشن گوئیاں ہیں۔ میں نے تمہیدی گفتگو میں یہ سب باتیں اس لیے عرض کر دیں کہ احادیث مبارکہ کی روشنی میں جب ہم غزوہ ہند کی حقیقت کو سمجھیں
اور اس تفصیل کو جانیں کہ غزوہ ہند کب ہوگا، اس کی ٹائمنگ کیا ہوگی، اور اس کا ظہور مہدی علیہ السلام سے کتنا خاص تعلق ہے، تو اس حوالے سے کہیں ہمارے ہاں کسی بھی قسم کی فرسٹریشن پیدا نہ ہو، یا اس بات کا اظہار نہ ہو کہ غزوہ ہند کے موقع پہ ہی ہندوستان فتح ہوگا، اس سے پہلے فتح نہیں ہو سکتا۔ تو یہ تمہیدی گفتگو اس لیے عرض کی کہ انشاءاللہ جن جن علاقوں سے مسلمانوں نے پاکستان میں مائیگریشن کی ہے، وہ سب علاقے انشاءاللہ مستقبل قریب میں، زیادہ دیر کی بات نہیں ہے، انشاءاللہ مستقبل قریب میں اگلے چند سالوں میں انشاءاللہ وہ فتح ہوں گے، اور ہماری افواج ہی کریں گی انشاءاللہ، اور ہم مسلمان مل کر ہی جہاد کی قوت سے انشاءاللہ ہندوستان پر غالب آئیں گے، اور ہندوستان کا غرور انشاءاللہ خاک میں ملائیں گے۔ اب ہم اپنے موضوع کی طرف لوٹتے ہیں۔ اس ضمن میں سب سے پہلے احادیث مبارکہ کا مطالعہ کرتے ہیں، سمجھتے ہیں کہ غزوہ ہند کب ہوگا، اور پھر اس کے حوالے سے کچھ گفتگو کرتے ہیں۔ حضور سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ ہم سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غزوہ ہند کا وعدہ فرمایا ہے، اگر میں نے اس غزوے کو پایا تو میں اپنی جان و مال سب کچھ لٹا دوں گا، اگر شہید ہو جاؤں تو افضل ترین شہداء میں میرا شمار ہوگا، اور اگر میں زندہ رہا تو پھر گناہوں سے بالکل آزاد ہو جاؤں گا۔ یہ جو حدیث مبارکہ ہے، جس میں سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وعدے کا ذکر کیا ہے، یہ سنن نسائی میں موجود ہے، اور اس کے علاوہ یہ امام حاکم کی المستدرک الصحیح میں موجود ہے، اور پھر سنن نسائی کبریٰ میں بھی موجود ہے۔ مستدرک للحاکم میں اس حدیث کا نمبر 514 ہے، اور یہ جلد 3 ہے۔ اسی طرح سنن نسائی کی جلد 6 ہے، اور اس حدیث کا نمبر 42 ہے۔ اس طرح سنن نسائی کبریٰ میں جلد سوم ہے، اور اس حدیث کا نمبر 28 ہے۔ اسی طرح حضرت کعب احبار رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ بیت المقدس کا خلیفہ ہندوستان کی طرف ایک فوج بھیجے گا، یہ لشکر ہندوستان فتح کر کے اسے روند ڈالے گا، اور وہاں کے سارے خزانے نکالے گا، اس خزانے کو بیت المقدس کے خلیفہ کے لیے مخصوص کر دے گا۔ یہ لشکر اس کے بعد ہندوستان کے بادشاہوں اور راجاؤں کو پابہ زنجیر کرے گا، اور ان بادشاہوں اور راجاؤں کو بیت المقدس کے خلیفہ کے سامنے پیش کیا جائے گا۔ اس خلیفہ کے لیے مشرق و مغرب کے درمیان تمام علاقے فتح ہو جائیں گے۔ یہ لشکر ہندوستان میں خروج دجال تک رہے گا۔ آپ نے بڑی خاص روایت ملاحظہ فرمائی جو کہ حضرت کعب احبار سے مروی ہے، اور آپ جانتے ہیں کہ جو کتاب الفتن ہے اور دور فتن کی جو احادیث ہیں وہ حضرت کعب احبار سے بکثرت مروی ہیں، چونکہ آپ دور فتن کی احادیث کے ایک بڑے عالم تھے، اور بطور خاص آپ نے ان احادیث کو روایت کیا ہے۔ اس
روایت کا حوالہ نمبر کتاب الفتن میں 1149 ہے۔ اس روایت سے ہمیں بہت سی باتوں کا پتہ چلتا ہے۔ نمبر 1 یہ کہ ہندوستان کے خلاف جہاد بیت المقدس کے خلیفہ کے حکم پر ہوگا۔ بڑی خاص بات ہے۔ اگر ہمارے ہاں لوگ تحقیق کر لیتے اور جلد بازی کا مظاہرہ نہ کرتے تو کبھی بھی یہ کنفیوژن پیدا نہ ہوتی جس میں ہمارے آج کل سوشل میڈیا کے واریئرز اور بعض صحافی حضرات اور بعض اہل علم حضرات مبتلا ہیں۔ اس روایت سے جو پہلی خاص بات کا پتہ چلا وہ یہ ہے کہ غزوہ ہند بیت المقدس کے خلیفہ کے حکم پر ہوگا۔ اب آپ بڑی آسانی کے ساتھ اور وضاحت کے ساتھ اور صراحت کے ساتھ یہ سمجھ سکتے ہیں کہ بیت المقدس کے وہ کون سے خلیفہ ہوں گے۔ اس میں اب کوئی شک اور کوئی دو رائے نہیں کہ وہ خلیفہ جو بیت المقدس کو دارالخلافہ بنائیں گے وہ حضور سیدنا امام مہدی علیہ السلام ہوں گے۔ ہمارے سامعین جو گزشتہ کچھ دنوں سے امام مہدی علیہ السلام کے ظہور کے حوالے سے گفتگو سماعت فرما رہے ہیں، کم از کم ان کو یہ جاننے میں کسی قسم کی اب کوئی کنفیوژن نہیں ہوگی۔ آپ سے یہ درخواست بھی ہے کہ اس پیغام کو عام کریں اور زیادہ سے زیادہ لوگوں کو یہ جو ہماری گفتگو چل رہی ہے اس کا لنک سینڈ کریں، کیونکہ آج کل سب سے اہم ترین جو موضوع گفتگو ہے وہ یہی ہے، اور اس حوالے سے جو کنفیوژن ہے وہ بھی دور کریں، یہ آپ کے لیے بھی صدقہ جاریہ ہوگا۔ اس کے علاوہ اس روایت سے جو دوسرا نقطہ ملا وہ یہ ہے کہ یہ لشکر جب ہندوستان کا رخ کرے گا تو وہاں کے جتنے بھی خزانے ہوں گے یہ اس لشکر کی دسترس میں ہوں گے۔ یعنی یہ لشکر کوئی ایسی چھوئی موئی قسم کی لڑائی نہیں کرے گا جیسے ہمارے ہاں بارڈرز پہ چلتی ہے، اور ہمارے جو جنگجو حضرات ہیں اسے ہی غزوہ ہند کہنا شروع کر دیتے ہیں۔ یہ کوئی چھوئی موئی قسم کی لڑائی نہیں ہوگی کہ 2 بندے ہمارے شہید ہو گئے، 5 ان کے مار دیے تو ہمارے ہاں لوگوں نے غزوہ ہند کا نام پکارنا شروع کر دیا۔ یہ ایسی کمال کی فتح ہوگی کہ ہندوستان کا سارا خزانہ مال غنیمت کے طور پر مسلمانوں کے قبضے میں ہوگا، اور پھر یہ سارا خزانہ بیت المقدس میں لے جایا جائے گا اور وہاں خلیفۃ المسلمین کے قدموں میں ڈھیر ہوگا۔ اب آپ بڑی آسانی کے ساتھ سمجھ سکتے ہیں کہ اب اس وقت جو لوگ غزوہ ہند کی بات کرتے ہیں، کیا اس وقت ہم اس پوزیشن میں ہیں؟ ابھی تو بیت المقدس میں ہماری حالت یہ ہے کہ یہودی ہمارے بچوں کو، ہماری خواتین کو ظالمانہ طریقے سے شہید کر رہے ہیں، اور ایک اسلامی ملک اور چند تنظیموں کے علاوہ کوئی بھی فلسطین کے مظلوم مسلمانوں کے ساتھ نہیں ہے۔ تو ابھی تو بیت المقدس میں بھی مسلمانوں پر بڑا ظلم ہو رہا ہے۔ یہ غزوہ ہند اس دور میں ہوگا جب بیت المقدس اور عرب کا یہ سارا علاقہ خلیفۃ المسلمین حضور سیدنا امام مہدی علیہ السلام کے زیر نگیں ہوگا، زیر تسلط ہوگا۔ یہاں امن و امان اور انصاف کا بول بالا ہوگا، انتہائی مثالی دور ہوگا۔ اس دور میں پھر آپ کے حکم پر ہندوستان کے اس علاقے کو فتح کیا جائے گا۔ اس کے علاوہ اس روایت میں یہ بڑی خاص بات ہے، اور وہ یہ کہ یہ جو غزوہ ہند کرنے والے مجاہدین ہوں گے یہ ہندوستان کے بادشاہوں اور راجاؤں کو پکڑ کر امام مہدی علیہ السلام کے حضور پیش کریں گے۔ ہمارے ہاں ایک گروہ تو وہ ہے جس کا میں تمہیدی گفتگو میں ذکر کر چکا، جو اضطراب میں ہے، جو جلدی میں ہے۔
اور جو چاہتا ہے کہ جلد سے جلد غزوہ ہند ہو جائے، اور جس کا یہ خیال ہے کہ یہ ہماری پاکستان کی موجودہ فوج ہی یا ان کے ساتھ طالبان مل کر غزوہ ہند کریں گے وغیرہ وغیرہ، کیونکہ انہوں نے ایک دو روایات پڑھیں اور غور و فکر کے بغیر ہی کنکلیوژنس ڈرا کر لیے۔ جبکہ ایک دوسرا گروہ بھی ہے ہمارے ہاں جو یوں کہا جائے تو غلط نہیں ہوگا کہ جو جدھر سے ڈالر ملیں وہ ڈالرز یا ریال لے کر جہاد کے میدان میں کودتا ہے، لیکن جیسے ہی ان کے سرپرست ان سے ہاتھ اٹھا لیں تو ان کا جذبہ جہاد بھی فوراً جھاگ کی طرح بیٹھ جاتا ہے۔ ہمارے یہ لوگ چونکہ اب بری طرح سے ایکسپوز بھی ہو چکے ہیں اور بری طرح سے پٹ بھی چکے ہیں، اس لیے یہ لوگ اب شدید مایوسی کا شکار ہیں اور شدید قنوطیت پسندی کا شکار ہیں۔ ان کے سامنے جب غزوہ ہند کی بات کی جاتی ہے تو جس طرح اول الذکر گروہ ہے جو غزوہ ہند کو ابھی برپا کرنے کے چکر میں ہے، یہ جو دوسرا گروہ ہے مؤخر الذکر گروہ، یہ سرے سے غزوہ ہند کا انکار کرتا ہے، اور جب ان کے سامنے زیادہ گفتگو کی جائے تو یہ پھر کہتے ہیں کہ غزوہ ہند تو ہو چکا، اور یہ سلطان محمود غزنوی اور شہاب الدین غوری یا محمد بن قاسم اور اس طرح کے دیگر جو فاتحین تھے ان کے ہندوستان پر حملوں کو ہی غزوہ ہند قرار دیتے ہیں، اور کہتے ہیں بس اسی زمانے میں فتوحات مل چکی، اب ایسا کوئی مارکہ قیامت تک نہیں ہوگا۔ اس میں بھی بڑے مشہور لوگ ہیں، مشہور تو ہیں لیکن اہل خیر نہیں ہیں، سراسر شر ہیں اور علماء سوء ہیں، برے علماء ہیں جو دراصل مایوسی کا شکار ہیں۔ جیسے شیطان مایوس ہے، شیطان کا آپ جانتے ہیں سب سے بڑا گناہ کیا ہے؟ شیطان کا سب سے بڑا جرم اور گناہ یہ ہے کہ وہ اللہ کی رحمت سے مایوس ہو چکا ہے۔ یہی بات ہے جو قرآن مجید میں سمجھائی گئی کہ جو مرضی گناہ کر لو لا تقنطوا من رحمت اللہ، کبھی اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا۔ شیطان کا سب سے بڑا جرم یہ نہیں کہ اس نے آدم علیہ السلام کو سجدے سے انکار کیا یا اس نے اللہ تعالیٰ سے ایک مکالمہ کیا گستاخی پہ مبنی۔ شیطان کا اصل جرم اور قصور یہ ہے کہ وہ اللہ کی رحمت سے مایوس ہو چکا ہے، اور یوں جو توبہ کا دروازہ ہے، جو باب رحمت ہے اس پر، اس کی اپنی ہی اس بدعمالی کی وجہ سے بند کیا جا چکا ہے۔ تو ہمارے ہاں یہ لوگ جو ہیں یہ بھی شیطان کی طرح اسلام اور مسلمانوں کے مستقبل سے مایوس ہو چکے ہیں۔ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر ہمیں کامیابی کشمیر میں نہیں ملی یا ہم بری طرح سے پٹ چکے ہیں تو شاید اب کسی کو بھی کامیابی نہیں ملے گی، لیکن یہ نہیں سمجھ پاتے کہ آپ کی نیات میں بھی فتور تھا، آپ کا جہاد اسٹیٹ سپانسرڈ ڈالروں کے عوض اور ریالوں کے عوض تھا، آپ جذبہ اسلام اور جذبہ جہاد سے سرشار نہیں تھے، بلکہ آپ کا مقصد کوئی اور تھا، اس لیے آپ کشمیر کے محاذ پر بری طرح ناکام ہوئے ہیں، اور اسی لیے اب آپ کی مملکت خداداد میں کہیں بھی سنوائی نہیں ہے۔ تو یہ جو مایوس لوگ ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ غزوہ ہند سلطان محمود غزنوی، شہاب الدین غوری یا اس طرح کے فاتحین کی صورت میں ہو چکا، یہ قطعی طور پر غلط ہے۔ پہلی بات یہ ہے کہ کون سی ایسی جنگ ہے جس میں ہندوستان کے بادشاہوں کو، راجوں اور مہاراجوں کو پابہ زنجیر کیا گیا، قید کیا گیا، اور پھر کون سی ایسی جنگ ہے جس میں ان راجوں اور مہاراجوں کو پکڑ کر مسلمانوں کے کیپٹل میں لے جایا گیا۔ اس لیے ان پہلی فتوحات کو
یہاں مغلوں کے آنے کو یا محمد بن قاسم کے آنے کو یا محمود غزنوی کے حملوں کو غزوہ ہند قرار دینا اتنی ہی بڑی جہالت ہے اور گمراہی ہے، شاید اس سے بھی بڑی جہالت اور گمراہی ہے جو لوگ طالبان کے رئیس کو یا اس طرح ہمارے خطے میں جو غزوہ ہند ابھی اسی دور میں بپا کرنا چاہتے ہیں۔ تو یہ سری گمراہی اور جہالت ہے کہ یہ کہا جائے کہ فتوحات ہو چکی، اب قیامت تک کوئی فتح نہیں ہوگی، اور یہ احادیث کا انکار بھی ہے۔ تو یہ لوگ مایوسی کا شکار بھی ہیں اور منکرین حدیث بھی ہیں، اس وجہ سے یہ غزوہ ہند کا انکار کرتے ہیں۔ تو اس روایت سے یہ بات بڑی واضح ہے کہ ہندوستان کے راجوں اور بادشاہوں کو زنجیروں میں قید کر کے بیت المقدس کے خلیفہ یعنی حضور سیدنا امام مہدی علیہ السلام کے سامنے پیش کیا جائے گا، اور ہندوستان کا سارا خزانہ آپ کے قدموں میں ڈھیر کیا جائے گا۔ اور پھر اس روایت کے آخری الفاظ یہ ہیں کہ حضرت امام مہدی علیہ السلام کے لیے، اس خلیفۃ المسلمین کے لیے، مشرق و مغرب کے درمیان جتنے بھی علاقے ہیں یہ فتح ہو جائیں گے۔ یہ غزوہ ہند کا دور ہے، یہ غزوہ ہند کی اصل ٹائمنگ ہے۔ اور پھر یہ بھی اس روایت سے ملتا ہے، معلوم ہوتا ہے کہ یہ جو لشکر ہے یہ ہندوستان میں خروج دجال تک رہے گا، یعنی جو فاتحین ہوں گے، جو مجاہدین ہوں گے، یہ سارے ہندوستان سے نہیں لوٹیں گے، بلکہ اس لشکر کا بڑا حصہ یہ ہندوستان میں خروج دجال تک موجود رہے گا۔ اس ضمن میں مزید روایات کا ہم مطالعہ کرتے ہیں۔ چنانچہ ایک اور روایت ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے حضور سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسی طرح کے الفاظ کہے جیسا کہ روایت بیان کی جا چکی، کہ انہوں نے عرض کی کہ اگر میں اس غزوے میں شامل ہوا تو شہید ہوا تو افضل ترین شہید ہوں گا، اور اگر غازی بنا تو پھر میرے گناہ معاف ہوں گے۔ جب انہوں نے ان جذبات کا اظہار کیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وہ ابھی دور ہے۔ قربان جائیں، صحابہ کا اشتیاق بھی یہی تھا کہ ہم جلد سے جلد غزوہ ہند میں شامل ہوں، کیونکہ بشارات بہت بڑی بڑی ہیں، بشارات بہت بڑی ہیں، انعامات بہت بڑے ہیں دنیا و آخرت میں، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا وہ ابھی دور ہے۔ یہ جس روایت کا تذکرہ کیا گیا کنز الاموال میں اسی طرح کی حدیث مبارکہ موجود ہے۔ چنانچہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہندوستان کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا، تم میں سے ایک لشکر ہندوستان پر حملہ کرے گا اور بحکم الہی اسے فتح کرے گا، یہاں تک کہ ہندوستان کے راجاؤں کو پابا زنجیر کر لے گا۔ اللہ تعالیٰ اس لشکر کے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ یہ لوگ جب لوٹیں گے تو حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کو ملک شام میں پائیں گے۔ اس حدیث مبارکہ کو کنز الاموال میں رقم کیا گیا اور اس کا نمبر ہے 39,719۔ اب اس حدیث مبارکہ سے غزوہ ہند کے بارے میں اور کچھ باتوں کی وضاحت ہو گئی، اور اگر تھوڑا سا بھی کسی کے ذہن میں اشکال ہوگا تو اس حدیث مبارکہ سے قطعی طور پر دور ہو جاتا ہے
اس حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب غزوہ ہند کے مجاہدین اور فاتحین لوٹیں گے تو یہ ملک شام میں حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کو پائیں گے۔ پس ثابت ہوا کہ غزوہ ہند کا تعلق امام مہدی علیہ السلام کے ظہور سے ہے اور سیدنا عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کے نزول سے تھوڑا پہلے کا یہ واقعہ ہوگا، یہاں تک کہ جب یہ فاتح لشکر لوٹے گا تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام ملک شام میں نازل ہو چکے ہوں گے۔ اسی طرح سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا کہ اگر مجھے غزوہ ہند ملا تو میں اپنی نئی اور پرانی ہر چیز بیچ کر اس غزوے میں حصہ لوں گا۔ جب اللہ تعالی ہمیں فتح دے گا اور ہم واپس آئیں گے، اس وقت میں ابو ہریرہ محرر یعنی گناہوں سے آزاد ہوں گا، ملک شام آؤں گا جہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو پاؤں گا۔ میری ہر ممکن خواہش ہوگی کہ ان کے پاس جا کر انہیں یہ بتاؤں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صحبت بھی پائی ہے۔ یہ سن کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسکرائے اور فرمایا ابھی دور ہے، بہت دور ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 2 بار یہ الفاظ ارشاد فرمائے، دور ہے، دور ہے۔ سبحان اللہ۔ اس روایت کا نمبر کتاب الفتن میں 1150 ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا میری امت کے کچھ لوگ ہندوستان پر حملہ کریں گے جن کو اللہ تعالیٰ فتح دیں گے، یہاں تک کہ یہ لوگ ہندوستان کے بادشاہوں کو زنجیروں میں جکڑ کر لائیں گے۔ اس پر اللہ تعالیٰ ان کے گناہوں کی مغفرت فرما دیں گے۔ پھر یہ لوگ ملک شام واپس آئیں گے تو وہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو موجود پائیں گے۔ آپ نے اس سے پہلے یہ حدیث مبارکہ کنز الاعمال کی سماعت فرمائی۔ اس حدیث مبارکہ کو کتاب الفتن میں 1153 نمبر پر لکھا گیا ہے۔ سامعین محترم، ان احادیث مبارکہ سے اور صحابہ اکرام کی اس گفتگو سے یہ بات بڑی واضح ہے کہ جس غزوہ ہند کا ہمارے ہاں شور ہے اور جس غزوہ ہند کا ہمارے ہاں اکثر ٹی وی چینلز پر، سوشل میڈیا، یوٹیوب چینلز پر اکثر تذکرہ کیا جاتا ہے، یہ غزوہ ہند حضور سیدنا امام مہدی علیہ السلام کے دور میں ہوگا، آپ کے حکم پر ہوگا۔ امید ہے کہ آج کی یہ گفتگو اور یہ قسط غزوہ ہند کے حوالے سے تمام تر ابہامات کو اور اشکال کو اور کنفیوژنس کو دور کر دے گی۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو اور ہمیں بھی غزوہ ہند کے مجاہدین سے محبت کرنے والوں میں شامل فرمائے، جیسا کہ صحابی رسول حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خواہش تھی، ایسے ہی ہماری بھی خواہش ہے کہ ہم بھی غزوہ ہند میں شامل ہوں، لیکن ظاہر ہے ابھی بھی یہ دور ہے۔ تو کم از کم غزوہ ہند کے مجاہدین اور خلیفۃ المسلمین کے چاہنے والوں میں جب ہمارا نام ہوگا تو حدیث رسول کے مطابق ہم بھی انہی میں شمار ہوں گے، جیسا کہ حضور نے فرمایا المرء مع من احب، آدمی اسی کے ساتھ ہوگا جس سے وہ محبت کرتا ہوگا۔ اس قسط میں اتنا ہی کافی ہے۔ والسلام۔